امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر بڑی محنت فرمائی، بڑی لگن کے ساتھ قوم کے اندر تبلیغ فرمائی۔ ان کو خطیب الانبیاء کا لقب بھی دیا گیا۔ سارے دن اپنی قوم والوں کے پیچھے بھاگتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے، لیکن قوم والے سمجھنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں۔ قرآن کریم ہمیں بتلا رہا ہے تین طرح کے گناہ، جن گناہوں کے اندر یہ لوگ مبتلا ہو گئے، ان گناہوں کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا گیا، ان کو برباد کر دیا گیا، ان کا نام و نشان بھی دنیا کے اندر باقی کوئی نہ رہا۔ یا اللہ وہ کون سا گناہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا سب سے پہلا گناہ انہوں نے یہ کیا، اللہ کے در کو چھوڑا، غیروں کے در پر چلے گئے، دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا، کفر کرنے لگ گئے، شرک کرنے لگ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو بتلایا، لوگوں جن کو تم نے معبود بنایا، جن کو تم نے الہ بنایا، جن کو تم نے مشکل کشا بنا لیا، حاجت روا بنا لیا، یہ تمہارے دکھوں کو نہیں سمجھ سکتے، یہ تمہاری تکلیفوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن قوم والی اس گناہ سے بھی باز کوئی نہیں آئے۔ دوسرا گناہ ان کا قرآن کریم نے بیان فرمایا، یہ لوگ ناب تول کے اندر کمی کرنے لگ گئے۔ انہوں نے ناب تول کے اندر سب سے پہلے دنیا کے اندر کوئی نہیں جانتا تھا ناب تول کے اندر کمی کی جاتی ہے، انہوں نے سب سے پہلے ناب تول کے اندر کمی کی، لوگوں کو دھوکہ دیا پیمانوں کے ذریعے سے، لوگوں کو دھوکہ دیا دکانوں کے اوپر بیٹھ کر، لوگوں کو دھوکہ دیا تجارت کے ذریعے سے۔ تیسرا گناہ ان کا قرآن کریم نے بیان فرمایا، یہ راستے کے اندر بیٹھ گئے لوگوں کو لوٹنے کے لیے، مسافروں کو ڈرانے کے لیے، مسافروں کو دھمکانے کے لیے۔ جب شعیب علیہ السلام نے یہ دیکھا یہ کفر کرنے سے بھی باز نہیں آئے، یہ ناب تول کے اندر کمی کرنے سے بھی باز نہیں آئے، اب انہوں نے راستوں کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو ہراساں کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا۔ اللہ کا نبی تڑپ گیا، اللہ کی بارگاہ میں رونے لگ گیا، الہی اتنا زمانہ گزر گیا میں ان کو سمجھاتا رہا لیکن میری قوم باز کوئی نہیں آئی، یا اللہ میں ان کو پہچان گیا یہ باز نہیں آئیں گے، اب میرے درمیان میں ان کے درمیان میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ ساری زندگی محنت کرنے کے بعد وقت کا نبی ہے، اپنی قوم کے لیے دامن پھیلا دیا، یا اللہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے، یا اللہ ان کے درمیان میں میرے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ آج یہ قرآن کریم رو رو کر اپنی داستان مجھے سنا رہا ہے، اپنی روداد مجھے سنا رہا ہے۔ میں نے کہا میں زمانے کے اندر سب سے بڑا مظلوم ہوں، آپ نے کہا میں سب سے بڑا مظلوم ہوں، محلے گلی کے اندر چلنے والے نے کہا میں سب سے بڑا مظلوم۔ کبھی قرآن کریم سے پوچھ کر دیکھو یہ اپنے بارے میں بتلائے گا تم کتنے بڑے مظلوم ہو۔ لوگوں مجھ سے بڑا مظلوم کون ہے؟ جسے الواریوں کے اندر بند کر دیا گیا، پڑھنے والا کوئی نہیں، عمل کرنے والا کوئی نہیں۔ ابھی قرآن کریم کی محفل ہوگی، کوئی تلاوت کرنے کے لیے آ کر بچہ بیٹھ گیا، اتنا کان لگا کر قرآن سنیں گے، اتنا کان لگا کر قرآن سنیں گے، کسی کو بولنے کی اجازت کوئی نہیں، کلام کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ اگر بچہ بھی بولے پکڑ کر خاموش کر دیا جائے گا۔ اگر نماز کے اندر قرآن پڑھا گیا کوئی جلدی سے کھانسنے کو بھی تیار کوئی نہیں، کہیں قرآن کریم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ لیکن یہی لوگ جن کے سینوں کے اندر قرآن کریم موجود ہے، جنہوں نے کب پڑھنے کے لیے قرآن کریم اترا، مسجد کی زندگی اور بن گئی، گھر کی زندگی اور بن گئی۔ اس محفل کے اندر قرآن کا ادب ہوا، اس محفل کے اندر قرآن کا اہتمام ہوا، لیکن یہ انسان جب بازار کے اندر چلا گیا، کپڑا ناپتے ہوئے اسے اللہ کا ڈر نہیں آیا، گندم تولتے ہوئے اسے اللہ کا ڈر خوف اور کوئی نہیں آیا، یہ بازاروں کے اندر چلتے ہوئے نگاہوں کی حفاظت نہ کر سکا۔ قرآن کریم ہمیں بتلا رہا ہے میں مسجد کے لیے نہیں آیا، میں تو تمہارے گھر سے لے کر بازار تک کی زندگی کے لیے آیا تھا۔
حضرت شعیب علیہ السلام نے فریاد کر دی، یا اللہ میری قوم ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں، یہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار کوئی نہیں، یا اللہ ان کے درمیان میں میرے درمیان میں فیصلہ فرما دے۔ اب اللہ نے کیسے فیصلہ فرمایا؟ فرمایا مختلف قسم کے عذابات ان کے اوپر آ گئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ان کے اوپر چیخ و پکار کو نازل کر دیا گیا، اتنی زور کے ساتھ چنگاڑ آئی، ان کے کانوں کے اندر پردے پھٹ گئے۔ بعض نے فرمایا ان کو اوندا منہ کر کے زمین کے اوپر پھینک دیا گیا۔ بعض نے فرمایا آسمانوں کے اندر سے آگ کے شعلے نکلنے لگ گئے، ان کو جلا کر ہلاک کر دیا گیا۔ بعض نے فرمایا ان کو تباہ کرنے سے پہلے، ان کو برباد کرنے سے پہلے 7 دن پہلے اللہ نے ہوا کو بند کر دیا، ہوا کوئی نہیں آئی۔ فرمایا اب یہ لوگ سایہ ڈھونڈنے کے لیے درختوں کے سائے کے اندر چلے گئے، لیکن گرمی کوئی کم نہ ہوئی، پانی ان کی گرمی کو کم کوئی نہ کر سکا۔ فرمایا 7 دن گزرنے کے بعد بیابانوں کی طرف نکل گئے، جنگلوں کی طرف نکل گئے، شاید ہمیں کوئی سہارا مل جائے گا، کوئی آسرا مل جائے گا۔ فرمایا وہاں جا کر انہوں نے ادھر ادھر سایہ تلاش کیا، لیکن سایہ کوئی نہ ملا۔ اتنے میں بادل چھٹنے لگ گئے، انہوں نے کہا اب بارش برسے گی، لیکن بارش کوئی نہیں آئی۔ وہاں سے آگ کے شعلے برسنے لگ گئے، ان لوگوں کو جلا دیا گیا، ان لوگوں کو تباہ کر دیا گیا، ان لوگوں کو برباد کر دیا گیا۔ وجہ کیا بنی ہے؟ ناپ تول کے اندر کمی کی گئی ہے۔ وہ اتنے سال پہلے دنیا کے اندر سے گزر گئے، وہ دنیا کے اندر سے چلے گئے، لیکن ناپ تول کے اندر سب سے پہلے کمی کرنے والے یہ لوگ ہیں جنہوں نے بنیاد ڈالی ہے۔ ان کے بعد سچا مسلمان، کلمہ پڑھنے والا مسلمان، تبلیغ کے اندر وقت بھی لگایا ہوا ہے، سر کے اوپر امامہ بھی باندھا ہوا ہے، اور چہرے کے اوپر داڑھی بھی سجائی ہوئی ہے، ہاتھ کے اندر تسبیح بھی پکڑی ہوئی ہے، بازار کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس سے جا کر پوچھ کتنے لوگوں کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ پیش آیا۔ اس لیے ارشاد فرمایا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جنہوں نے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، جنہوں نے اپنے ترازو کو ٹھیک کوئی نہ کیا، جو لوگوں کو دھوکہ دیتے رہ گئے، جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے رہ گئے، فرمایا قیامت کے دن آئے گا، اس کی پہچان یہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات کا غصہ اس کے اوپر برس رہا ہوگا۔ اور دوسری طرف ارشاد فرمایا نیک تاجر احتجاج ہو رہے ہیں، باہر نکلے ہوئے ہیں، اپنے اپنے حق کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ میری زندگی کے اندر کتنا ایمان ہے، میں لوگوں کا کتنا حق ادا کرتا ہوں۔ اچھا تاجر، نیک تاجر، ایماندار، فرمایا قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اب تو اس واقعے سے کون سبق لیتا ہے؟ ناپ تول کرنے کو کوئی گناہ نہیں، فخر سمجھتے ہیں لوگ، اور اسے ہنر بنایا ہوا ہے۔ ایک چھوٹا ریڑی والا جو پھل فروٹ کی ایک دکان لگاتا ہے، وہ بھی ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتا، اس سے بھی اللہ کی ذات کا ڈر کوئی نہیں۔